بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و صحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھانوی آن لائن اور میں ہوں آپ کی میزبان حبیبہ مطہر۔ ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کی مشہور و معروف ہستی، مسلم اتحاد فورم کے چیئرمین، متحدہ علماء محاذ کے سیکرٹری جنرل اور جامع مسجد الاشرف کے خطیب، آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت حضرت مولانا سید طاہر جمال تھانوی صاحب۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم۔ آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر، اور بہت خوشی ہوتی ہے آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں اور ہمارے ناظرین کے سوالات کے جواب دیتے ہیں۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلا سوال ہمارا ایک سعودی عرب سے آیا ہے۔ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں یہ سوال، معراج کے واقعے میں کیا حکمت ہے، بتائیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو مکی دور ہے، جی، اس کے اندر کفار اور مشرکین جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات طلب کرتے ہیں۔ جی، تو ایک معجزہ تو آپ کا وہ ہے جو شق القمر کا ہے، کہ چاند جو ہے وہ آپ کی انگلی کے اشارے سے دو ٹکڑے ہو گیا، جی، اور سب نے اس کو دیکھا۔ جی، جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنے مصائب آئے اور پریشانیاں آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو اس تنزلی سے اٹھا کے اس انتہا کے اوپر پہنچا دیا کہ جس کے بعد عروج کا کوئی درجہ اور مقام نہیں تھا۔ جی، جی، تو وہ معراج کا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش آیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دکھا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صرف زمین کے اوپر آپ کی نبوت نہیں ہے، بلکہ آسمانوں کے اوپر اور عرش الہی کے اوپر بھی آپ کا نام لیا جاتا ہے۔ تو یہ معراج کا واقعہ جو تھا، یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ جس نے وہاں مکہ کے لوگوں پر اپنا ایک اثر ڈالا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چشم زدن کے اندر جو واقعہ پیش آیا، اس کے سارے حقائق جو تھے وہ قوم کے سامنے رکھ دیے۔ تو چونکہ ان جگہوں کے اوپر جن جگہوں کی آپ کو سیر کرائی گئی، کبھی آپ گئے نہیں تھے، یعنی مسجد اقصیٰ ہے، وہاں کا آپ نے کبھی سفر نہیں کیا تھا، تو مشرکین نے پوچھا کہ آپ ذرا بتائیے کہ مسجد اقصیٰ کیسی ہے، تو آپ نے اس کا سارا نقشہ کھینچ دیا کہ وہاں اتنے دروازے ہیں، اتنی کھڑکیاں ہیں، اس طرح محرابیں ہیں، وہ مسجد جو ہے وہ ایسی بنی ہوئی ہے، ہیکل سلیمانی وہاں پر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ساری چیزیں جو غیب کی چیزیں تھی وہ وہاں کے سفر کی جب مکے والوں کے سامنے بیان کی، تو ان کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں، اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہاں مکے کے لوگوں نے جو تھا وہ اعتماد کیا اور آپ کی نبوت کے اوپر ایمان لائے۔ تو یہ معراج کا واقعہ ایک بڑا معجزہ تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب اپنا محبوب کسی کو بناتا ہے تو اسی کو بناتا ہے کہ جو ظاہر بات ہے کہ اس کے معیار پر پورا اترے۔ تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کتاب اللہ برکت سے قضا نہ کنیم، نام اورا سے اولیاء نہ کنیم۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مشقتوں مصیبتوں کی آزمائش سے گزار دیا گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، اور اب ہم سے اتنا قریب ہو جائیں کہ آج سے پہلے کوئی ہم سے اتنا قریب نہیں ہوا۔ یہ قرب الہی کا وہ درجہ تھا کہ جو معراج کے معجزے کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا واقعی اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے اوپر تشریف لے گئے تو وہاں پر 7ویں آسمان پر جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب یہاں سے آپ عرش الہی کے اوپر تشریف لے جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ نہیں ہوں گے؟ تو جبریل امین فرماتے ہیں، علامہ اقبال نے اس کو منظوم کیا ہے کہ چو در دوستی مخلصم یافتی، انانم ز صحبت چرا تافتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے فرماتے ہیں، کیا مجھ سے کوئی لغزش ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، آپ کیوں میرا ساتھ چھوڑ رہے؟ تو
جبریل امین جواب دیتے ہیں اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، اگر میں یہاں سے ایک قدم بھی آگے جاؤں گا تو اللہ کی تجلی جو ہے وہ میرے پروں کو جلا کر راکھ کر دیں۔ اچھا اس کے بعد لوگوں نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے، انسان بھی نکل گئے، فرشتے بھی نکل گئے، لیکن یہ کرامن کاتبین تو ہر وقت ساتھ رہتے، یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے ہوں گے۔ تو کرامن کاتبین سے پوچھا کہ بھئی تم نے کیا دیکھا، تم عرش الہی کے اوپر گئے، تو کرامن کاتبین کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ میاں نے عاشق و معشوق رمزیس کرامن کاتبی راہم خبر نیس، فرمایا کہ ہمیں اتار دیا گیا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چشم ددن کے اوپر چلے گئے۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 70 نور کے پردوں میں سے آپ کو گزارا گیا عرش الہی کے اوپر، ایک پردے میں سے ہوتے ہوئے دوسرے پردے میں، دوسرے پردے سے ہوتے ہوئے نور کے تیسرے پردے میں، 70 پردوں میں سے گزر کے پھر آپ عرش الہی پہ پہنچے اور اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو گئے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، آپ نے دیکھا ہوگا تیر کمان جو ہوتی ہے تو کمان کا فاصلہ کتنا ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے اور اس کے بندے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جیسے قاب قوسین ہے، یعنی کمان کا جتنا فاصلہ ہے اتنا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ روحانی طور پہ سفر ہوا تو یہ غلط ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس کی نفی کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلفظ لفظ جسمانی طور پر اللہ تعالیٰ سے مل کے نہیں آئے۔ میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑا جھوٹ اور فراڈ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روحانی طور پر تو ایک ولی اللہ بھی اللہ کے قرب کو پہنچ جاتا ہے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ کہ آپ اپنے جسم اطہر کے ساتھ بلفظ نفیس گئے، اور قرآن کریم کہتا ہے کہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ اور برگزیدہ بندے کے ساتھ جو ہے ملاقات کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ اچھا اس میں صرف ایک چیز یہ سمجھ لینے کی ہے کہ جس طرح ہمارا اور آپ کا ایک وجود ہے، انسان کا ایک وجود ہے، جنات کا ایک وجود ہے، جانداروں کا ایک وجود ہے، تو اللہ تعالیٰ تو کوئی جسم نہیں ہے۔ تو ہم اگر یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ وہاں کسی جسم کی شکل میں موجود تھا تو ایسا نہیں ہے، بلکہ عرش الہی کے اوپر جب گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مشاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ بس یہی قرب الہی ہے اور یہی ملاقات آپ کی ہوئی ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو یہ مرتبہ اور مقام حاصل نہیں۔ جی بہت شکریہ مولانا صاحب۔ لاہور سے ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثرت نکاح کی کیا مصلحت تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کے کارہائے نمایاں انجام دیے تو اب جب دین کنکلوڈ ہو رہا ہے، اب جب سمٹ رہا ہے، اب جب اپنے تکمیل کی طرف جا رہا ہے، تو جتنے مسلمان اور مومنین کے احکامات تھے وہ تو سب آ گئے، لیکن اب بہت سارے ایسے احکامات ہیں کہ جو خواتین سے متعلق ہیں۔ اب جو خواتین کے مسائل ہیں وہ خواتین اور خواتین کے درمیان ہوتے ہیں، تو اب دین تو مکمل نہیں ہے جب تک کہ اس میں مرد کے اور خواتین کے سب کے احکامات نہ آ جائے۔ تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے دور میں، اور نعوذ باللہ جو لوگ مستشرقین یورپ کے لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے وہ اپنی ذاتی تسکین اور انا کے لیے کیے، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح جو فرمائے ہیں اس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو دوسرا نکاح ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے، اس کے بعد جو ہے وہ 27 سال کا وقفہ ہے۔ یعنی ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا، وہ بیوہ اور مطلقہ، اور اس سے زیادہ بے نفسی کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوہ سے نکاح فرمایا اور اس کے بعد 27 سال تک کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور اس کے بعد جو نکاح فرمایا ہے تو آپ نے نکاح فرمایا، ایک جنگ ہو رہی ہے، تھوڑا وقت ملا، پھر دوسری جنگ ہو رہی ہے، پھر تھوڑا وقت ملا، پھر تیسری جنگ ہو رہی ہے، تو آپ کو تو گھر میں ٹکنے کا موقع نہیں ملتا تھا، تو آپ کیا عیاشی کرتے اور کیا جو ہے اپنی ذات کی تسکین کرتے؟ صرف یہ
کہ وہ مسائل کے جو خواتین سے متعلق تھے وہ خواتین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے، اور اس کے بعد یہ دین جو تھا مرد اور خواتین کی جو پارٹنرشپ کا تھا، جو اس میں ازواج کے تھے، میاں اور بیوی کے تعلقات تھے، اولاد کے معاملات تھے، یہ سارے معاملات جو تھے یہ دین کے اندر شامل ہوئے، اور اس کے بعد یہ دین جو تھا اپنی تکمیل کی منزل پہ پہنچا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نکاح کیے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جتنے بھی احادیث کے مسائل ہوتے تھے کثرت سے آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیے، اور صحابہ آپ سے مسائل پوچھنے کے لیے آتے تھے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نکاح نہ فرماتے تو یہ تو دین کا جو حصہ تھا احادیث کا ذخیرہ یہ تو رہ جاتا، غائب ہو جاتا، یہ پورا نہ ہوتا۔ جی بہت شکریہ مولانا صاحب۔ ایک سوال اور ہماری بہن نے کیا ہے، ہمارا آخری سوال ہے کہ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوداع پر کن چیزوں کو ہائی لائٹ کیا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ حجت الوداع دیا ہے تو یہ آپ کا پہلا حج بھی ہے اور یہی آپ کا آخری حج بھی ہے۔ آپ نے اس کے اندر بڑی اہم باتیں جو ہے وہ ارشاد فرمائی۔ اس میں آپ نے عورتوں کے حقوق بیان فرمائے، اس میں آپ نے غلاموں کے حقوق بیان فرمائے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد بین المسلمین کا درس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور سنت، ایک قرآن اور دوسری سنت۔ اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع کے اندر دین کو مکمل کر دیا اور ہر ایک کے حقوق متعین کر دیے، چھوٹے کے، بڑے کے، میاں کے، بیوی کے، اولاد کے، والدین کے، پڑوسی کے، سب کے حقوق متعین کر دیے۔ یہ جتنے بھی حقوق تھے یہی خطبہ حجت الوداع ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خطبہ حجت الوداع میں آخری آیت جو قرآن کریم کی آخری آیت ہے وہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اللہ نے اس دین اسلام کو جو ہے وہ تمہارے لیے پسند کر لیا۔ اور اس کے بعد صرف یہی نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، بلکہ صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کل قیامت میں اللہ کے سامنے جب میں کھڑا ہوں گا اور اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے دین پہنچا دیا تو تم لوگ میرے حق میں گواہی دو گے، تو صحابہ نے فرمایا کہ ہاں ہم آپ کے حق میں گواہی دیں گے کہ آپ اللہ کے رسول تھے اور آپ نے سارا دین ہم تک پہنچا دیا۔ یہ خطبہ حجت الوداع ہے، اور اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہے وہ ہماری زندگی کے لیے بہت اہم حیثیت رکھتی ہے۔ جی بہت شکریہ مولانا صاحب، یقیناً آپ نے سن لیا ہوگا اس کا جواب، اور اب ہم پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ سے مولانا صاحب اجازت چاہتے ہوئے